اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے تنوین کے متعلق پڑھنا ہے۔ کل جو ہے زبر کے متعلق ہم نے جو ہے سبق پڑھا تھا، اور آج ہم نے تنوین کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اس کو نونی تنوین بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نون کی آواز پائی جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 1، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف تنوین پر کبھی غنہ کیا جاتا ہے، نیز تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 2، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے تنوین کی تعریف پڑھ لی تھی کہ تنوین جو ہے نا کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو، یعنی دو زبر ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ دو زبر کی تنوین ہے، دو زہر ہیں تو دو زہر کی تنوین ہے، دو پیش ہیں تو دو پیش کی تنوین، تو یعنی ڈبل کو جو ہے نا تنوین کہتے ہیں۔ یعنی سنگل زبر ہوگی تو اس کو جو ہے نا اپنے زبر کہنا ہے، اور دو زبر کو جو ہے اس کا نام ہے تنوین۔ قاعدہ نمبر 2 میں ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے غنہ کرنا ہے کہاں سے؟ ناک سے، ناک سے آواز نکلے گی لیکن 1 الف کی مقدار کے برابر۔ تو 1 الف کی مقدار جو ہے نا ہم کس طرح جانیں گے؟ جس طرح کھلی انگلی جو ہے آہستہ سے جو ہے نا آپ بند کر لیں، یا بند انگلی کو آہستہ سے آپ کھول لیں تو اتنا ٹائم لگتا ہے۔ دو زبر کی تنوین، زبر کے بعد دو زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور دو زبر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ یعنی پہلے سنگل زبر، اس کے بعد دو زبر، ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس طرح ہی آگے چلے گا۔ زیر کے بعد دو زیر کی تنوین آئے گی۔ ہدایت نمبر 1، اب یہ ہدایت پہ جو ہے نا آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ ہدایت نمبر 1، حرف تنوین کے ساتھ جو الف او اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے، جیسے بن کو با دو زبر بن، اور تن کو تا دو زبر تن پڑھیں گے، یعنی اس کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا آپ گھر میں اگر کسی کو پڑھا رہے ہیں تو کہیں بھی آپ جو ہے نا آگے کسی کو پڑھا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے جب اس کے ہجے کرنے ہیں تو با الف دو زبر بن نہیں پڑھنا۔ اکثر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، ان کی یہ غلطی ہے، تو یہ غلطی دور کرنی ہے، کیونکہ الف یعنی جب پڑھا نہیں جائے گا تو اس کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ با دو زبر بن پڑھنا ہے، الف ساتھ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا۔ اس طرح ہدن لفظ ہم پڑھتے ہیں ہدن، تو وہاں جو ہے نا یا اس کے ساتھ لکھی ہوتی ہے لیکن یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ بات جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا ان کے ہجے کریں گے تو ساتھ الف نہیں پڑھیں گے۔ آگے انشاءاللہ مزید اس کی جو مشق میں جو ہے نا ہم اس کا پڑھتے ہیں۔ ہدایت نمبر 2، حرف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بن پڑھتے وقت با دو زبر بان ہو جائے، بلکہ با دو زبر بن ہی پڑھیں۔ نیز ان حروف کو ادا کرتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک میں سے نہ نکلے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اب ہم نے جو ہے نا سب سے پہلے اس میں جو ہے نا ہجے کرنے ہیں تاکہ صحیح سمجھ آ جائے۔ عین زبر آ، جیم زبر جا، آجا، با دو زبر بن، آجا بن، با الف دو زبر بن نہیں پڑھنا، آجا بن پڑھنا ہے۔ الف کا نام نہیں لیں گے ہجے کرتے وقت، کیونکہ رواں پڑھیں گے تو صرف بن پڑھا جائے گا۔
یہ الف صرف وقف میں پڑھا جاتا ہے. دو زبر کے بعد جو الف لکھا ہے جب ہم وقف کریں گے اس وقت اس الف کو پڑھیں گے. تو عجباً اور وقف جب کریں گے تو دو زبر کی تنوین الف سے تبدیل ہو جائے گی. کس طرح پڑھا جائے گا؟ عجباً وقف عجبا. پھر اس کو آپ تھوڑا کھینچیں گے عجبا. تو جب جو کھینچنا ہے ساتھ الف پڑھا گیا. لیکن اگر دو زبر گول تا کے اوپر ہے تو پھر الف سے تبدیل نہیں کر سکتے. اب سب سے پہلے اس کے ہجے کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، میم زبر ما اما، نون زبر نا امانہ، تا دو زبر تن امانہ تن. وقف امانہ. گول تا پہ دو زبر ہو تو الف سے اس کو تبدیل نہیں کرنا بلکہ ہائے ساکنہ سے تبدیل کرنا ہے. تو آخر میں ہائے ساکنہ کی آواز آئے امانہ. جس طرح سورہ ہمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. گولتا پہ جب بھی آپ وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کریں گے. اور بعض لوگ جو ہے نا اس کو ساکن کر کے تا ہی پڑھتے ہیں. جس طرح امانتن ہے تو امانت پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہے، امانہ پڑھا جائے گا. عبثاً وقف عبثا. ہجے اسی طریقے سے کرنے ہیں. عین زبر آ، با زبر با عبا، ثا دو زبر ثن عبثاً وقف عبثا. ح زبر ح، را زبر حرا، جیم دو زبر جن حرجن وقف حرجا. میم زبر ما، را زبر مرا، ح دو زبر حن مرحن وقف مرحا. یعنی ح الف دو زبر حن نہیں پڑھنا، ح دو زبر حن پڑھنا ہے. لیکن اوپر جس طرح احتیاط کے متعلق جو ہے نا کہا گیا تھا کہ بن کی جگہ بان نہ ہو جائے، تو اکثر لوگ یہ بیچ میں جو ہے نا یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ عجبن ہے تو عجبان اس طرح جو ہے نہیں بان کی آواز آ جاتی ہے، ساتھ ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس میں احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ یعنی بن کی بجائے بان نہ ہو جائے، تن کی جگہ تان نہ ہو جائے، ثن کی جگہ ثان نہ ہو جائے، جن کی جگہ جان نہ ہو جائے، حن کی جگہ حان نہ ہو جائے. تو یعنی اس طرح بیچ میں کھینچنے والی آواز نہیں نکالنی. عجباً وقف عجبا. امانتاً وقف امانہ. عبثاً وقف عبثا. حرجاً وقف حرجا. مرحاً وقف مرحا. تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کو آپ نے ادا کرنا ہے. اور باقی تقریباً اسی طرح یعنی سیم ہے. احداً وقف احدا. رشداً وقف رشدا. اذن اذا. تو یہاں جو ہے نا دو زبر کی تنوین کے بعد یا آ گئی ہے، لکھنے میں آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے. اذن پڑھنا ہے، اس کو یا نہیں پڑھی جائے گی. اذن وقف اذا. بشراً وقف بشرا. بطراً وقف بطرا. تو طوا کو موٹا ہی پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے. حرساً وقف حرسا. قصصاً، یہ تینوں حروف موٹے حروف میں سے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو کہ ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. قصصاً وقف قصصا. مرضاً وقف مرضا. وسطاً وقف وسطا. شططاً وقف شططا. تبعاً، عین کے بعد غلی درمیان سے، تبعاً وقف تبعا. اسفاً وقف اسفا. طبقاً وقف طبقا. تو یہاں موٹے حروف میں سے طا ہے اور قاف ہے. ملکاً وقف ملکا. عملاً وقف عملا. سلما وقف سلما. حسنا وقف حسنا. ثمنا وقف ثمنا. سفها وقف سفها. خطأ وقف خطأ. تو یہاں وقف کا طریقہ بھی جو ہے نا ہم نے الحمدللہ جان لیا
کہ دو زبر پہ جو ہے نا ہم نے وقف کس طرح کرنا ہے، اور دو زبر جو ہے یعنی لفظ کے آخر میں جو ہے نا آتی ہے دو زبر کی تنوین، تو اس میں آپ نے خیال کرنا ہے وقف یعنی کس طرح کریں گے، تو وہ آپ نے الحمدللہ جان لیا۔ قاعدہ نمبر 1، جس پر دو زبر ہوں وہ پر موٹی پڑھی جائے گی، جیسے بشرن وغیرہ، یعنی دو زبر اگر را کے اوپر دو زبر ہے تو آپ نے را کو پھر موٹا پڑھنا ہے۔ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو، دو زبر ہو، دو پیش ہو، تو پھر اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو اس پر وقف کرتے وقت دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کریں، جیسے جنفن پر وقف جنفا کی صورت میں ہوگا۔ تاہم اگر تنوین گولتا پر ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے بقارتن سے بقارہ وغیرہ۔ تو یہاں ہم نے الحمدللہ اس کی مشق میں جو ہے ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے ہجے کس طرح کرنا ہے۔ تو باقی یہ نیچے جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا ایک دو قاعدے لکھے ہیں کہ ایک تو را کے اوپر دو زبر ہو تو اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو اس پر وقف کرتے وقت دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کریں، جیسے جنفن وقف جنفا کی صورت میں ہوگا۔ تاہم اگر تنوین گولتا پر ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں، جیسے بقارتن سے بقارہ وغیرہ۔ تو ہم نے الحمدللہ اس کے یہ بھی جو ہے نا پہلے یعنی اس کے بارے میں جو ہے نا ہم نے اوپر معلومات حاصل کر لی اس کی مشق کرتے وقت کہ دو زبر پہ وقف کریں گے تو الف سے تبدیل کریں گے، اور گول تا پر اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق تنوین کے متعلق، دو زبر کی تنوین کے متعلق، یعنی دو زبر کی تنوین کے متعلق الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو کل جو ہے ہم نے زبر کے متعلق پڑھا تھا، تو زبر کے بعد دو زبر کی تنوین جو ہے اس کے متعلق پڑھ لیا کہ دو زبر کی تنوین جس پر ہو تو اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اور دو زبر کے بعد جو یعنی آپ ہجے کرتے ہیں تو الف نہیں پڑھنا، اس طرح دو زبر کے بعد یا بھی آتی ہے، لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے۔ تو جب ہم وقف کریں گے دو زبر پر تو الف سے تبدیل کریں گے، اور گول تا پہ وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ سے تبدیل کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو باقی انشاءاللہ کل جو ہے زیر کا سبق انشاءاللہ ہوگا، تو اسی طریقے سے ترتیب سے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں تاکہ سبق جو ہے نا صحیح ذہن نشین ہو جائے، اور کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو لازمی آپ نے کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھنا ہے، اور ثواب کی نیت سے جو ہے نا اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ جو ہے نا اور لوگوں کو بھی جو ہے نا اس سے فائدہ حاصل ہو۔ والسلام۔